حب بیننا من دنیاکم سلام۔ 1 2 3 بولنے والوں کوئی عربی کے الفاظ بھی یاد کر لیا کرو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورۃ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اتنا پڑھنے سے 10 باروں کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ بھی اپنے بچوں کو یاد کرواؤ۔ ماشاءاللہ جناب صاحب بیدا صاحب حافظ قرآن ہے جناب، یہ کام کرو جو کرنے والا ہے۔ جو قرآن کا حافظ ہے یہاں بھی قرآن پڑھے گا، قبر میں بھی قرآن پڑھے گا، حشر میں بھی قرآن پڑھے گا، جنت میں بھی قرآن پڑھے گا۔ قرآن کریم کی عظمت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ دیکھو رمضان المبارک آنے والا ہے، رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اے میرے صحابہ یہ جبریل آئے ہیں، یہ مجھے کہتے ہیں ہر روز میں آپ کو قرآن سنایا کروں گا اور آپ مجھے قرآن سنایا کریں گے۔ یہ ہے قرآن پاک کی عظمت۔ کوئی اور کتاب ہے جس کو جبریل نے پڑھا ہو؟ وہ کتاب صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ حضور نے جبریل کو سنایا، جبریل نے حضور کو سنایا۔ اب آپ دیکھیں جبریل سدرۃ المنتہا سے قرآن پڑھانے حضور علیہ السلام کو سنانے آتے تھے۔ اسی ایتھوں لائنوں میں نہیں جاندے جا کے شاہ صاحب دے کو قرآن پڑھ لئیے۔ آپ دیکھیں کہاں سے آتے تھے جبریل، کہاں سے آتے تھے؟ تو یہ بات ہے قرآن کریم اللہ رب العزت کی پاک کتاب ہے۔ بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا سب سے پہلے خوشبو۔ آپ یہ دیکھیں یہ پھول ہے، ان میں خوشبو ہے، ان کو سونگھو اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا رسول اللہ پر درود پاک بھیجو جناب۔ خوشبو سونگھو اور ساتھ درود پڑھو۔ حضور علیہ السلام ایک دن سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، تو ایک مائی صاحبہ آپ کو پسینہ آیا۔ آج کل تو بڑے پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی لگا ہوا ہے کہ گرمی نہ آئے، پسینہ نہ آئے۔ پسینہ آنا، جس کو پسینہ آئے گا یہ سنت مصطفیٰ ہے، یاد رکھنا۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، ہم تو پتہ نہیں کہاں کہاں چل پھر رہے ہیں۔ پسینہ میرے نبی پاک کو آیا۔ جب پسینہ آیا نا تو مائی صاحبہ آگے بڑھی اور انگلی سے پیشانی مبارک کا پسینہ اکٹھا کیا، ایک شیشی لے لی اور اس میں بند کر دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے جسم پاک کا پسینہ مشک و عود و عنبر خوشبو سے بہتر ہے۔ آپ کے پسینہ پاک میں وہ خوشبو ہے، ایسی خوشبو جنت کے اعلیٰ درجے میں نہیں،
कैसी खुशबू नबी के पसीने में। ये है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपने इरशाद फरमाया, ऐ प्यारे सहाबा, मुझे सबसे पहले खुशबू पसंद है। फिर सहाबा ने पूछा, दूसरी क्या चीज पसंद है? आपने फरमाया, नेक औरतें। नेक औरतें, वो औरत जो अपने अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानती है, अपने खामद की ताबेदार है, अपने घर की वो रौनक है। इरशाद फरमाया, वो मुझे पसंद है। और पूछा, तीसरी क्या चीज है? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, तीसरी चीज वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात। मेरी आंखों की ठंडक नमाज में, इसलिए नमाज पढ़ा करें। आप अपने घर में बड़ा टाइम देते हैं, वो आपका घर है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये मस्जिद जो है ये अल्लाह का घर है। आपका घर होगा, लेकिन जो अल्लाह के घर की शान है वो बहुत आला है। आपके घर टूट जाएंगे, कयामत आएगी, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन जब कयामत का दिन होगा, अल्लाह करीम इरशाद फरमाएगा, ऐ जिब्रील, जितनी मस्जिदें हैं ये मेरे घर है, इनको परों पर उठाओ और जन्नत में ले जाओ। ये है मस्जिद की शान। गल पेन फुल्लां दे हार, आजाद मस्जिद। अभी मेरे गले में शाह साहब के और पीर साहब के गले में हाथ डाले हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आप मस्जिद में आए, फरिश्ते आपके गले में हाथ डालेंगे। गल पेन फुल्लां दे हार, आजा मस्जिद नूं, तू नहीं आना दूसरी बार, आजा मस्जिद। है कि नहीं? दूसरी बार कोई नहीं आएगा, एक बार ही आना है और उसमें उचित करना है। बहरहाल ये तीन चीजें थी जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई। अब सुनिए, जो नबी पाक का मुरीद अव्वल है, वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको तीन चीजें पसंद हैं, मैं आपका मुरीद हूँ, मुझे भी तीन ही चीजें पसंद हैं। पीर के रंग में रंग जाओ अगर कुछ लेना है तो। जो पीर कहता है वो करो, पीर की ताबेदारी करो, चूनो शराब मत करो। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ सिद्दीक, कौन कौन सी चीजें तुम्हें पसंद हैं? सुनिए जरा, तवज्जो के साथ सुनना। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सबसे पहली चीज ये है, अन्नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह। या रसूल अल्लाह, सबसे पहली चीज ये है कि आप मेरे सामने रहे, दिन हो या रात हो, हर वक्त आपकी ज़ियारत करता रहूंगा। हर वक्त मैं आपको देखता रहूं। दिल वही दिल है जिसमें तू या तेरी आरज़ू रहे, काबिल दीद है वो आँख जो महवे जुस्तजू रहे। वो आँख काबिल दीद है जो अपने पीर की जुस्तजू करती रहती है। कहाँ मेरा पीर है, मैं अपने पीर की ज़ियारत करूं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह, मेरे पीर की सारे लोग ज़ियारत करते हैं, मुझे कोई मौका अता फरमा, मैं अकेला ज़ियारत करूं। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ प्यारे महबूब, सिद्दीक से कह दो, गारे थौर के अंदर 3 वाक़े ऐसी आएंगी, तू अकेला ही ज़ियारत करेगा, कोई और साथ में नहीं होगा। और ये है सच्चा इश्क। इरशाद फरमाया कि गारे थौर के अंदर
اکیلا صدیق اکبر میرے پیارے محبوب کی زیارت کرتا رہا. میرا پیارا محبوب حضور علیہ السلام تھے اور کیا کون تھا؟ صدیق اکبر تھے اور کوئی نہیں. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اور کسی صحابی کا انکار کوئی کرے لیکن اگر صدیق اکبر کا کوئی انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ قرآن کریم کی نص کا انکار کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. حضور کے صحابہ حضور کے فرما بردار ہیں. ہم کون ہیں ان کے بارے میں بات کریں؟ بے شک. بہرحال آپ کو سمجھ آ گئی. پہلی بات وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں آپ کی زیارت کرتا رہا. سبحان اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا ایک دن کہ حج کرنے آیا کرو بڑا ثواب ملے گا. ایک صحابی رونے لگ گئے، یا رسول اللہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، حج کے تو بڑے پیسے لگتے ہیں. آج کل کوئی عمرہ کے لیے جائے نا تو اب بھی بڑے پیسے دیتے ہیں. میری بیوی مجھے کہنے لگی کہ آؤ عمرہ کرنے چلیں. میں کہا اتنے پیسے ہیں؟ میرے خیال میں وہ 4.5 لاکھ مانگتے تھے دو کے. اللہ کریم غریب رحمت کرے. شاہ صاحب بیٹھے ہیں. میں نے ایک دفعہ پیر عنایت صاحب سے کہا، میرے دوست تھے میرے ساتھی تھے، میں کہا پیر جی عمرہ کرن جا رہا ہے. کہنے لگے تجھے ہر سال جایا کرو گے. یہ ہے اللہ والوں کی باتیں اور الحمدللہ ہر سال ہی جاتا ہوں. بہرحال میں کیا عرض کرنے لگا تھا، اس صحابی نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میرے پیارے محبوب نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا جا کر صبح کے وقت اپنے ماں باپ کی محبت سے زیارت کر لے، تجھے حج مقبول کا ثواب مل جائے گا. دیکھو حضور نے کتنا کرم فرمایا ہے. جو حج کے لیے نہ جا سکے اپنے ماں باپ کی زیارت کر دے اور پھر کیا ہوگا؟ حج کا ثواب ہوگا. اور یہ تو ماں باپ کی زیارت کا معاملہ ہے، اور اگر کوئی رسول اللہ کی زیارت کرے تو پھر کیا ثواب ہے؟ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ایک بات ہوئی ہے. اب دوسری سن لیں. دوسری یہ ہے انفاق مالی علی رسول اللہ. یا رسول اللہ میرے پاس مال ہو، میرے پاس روپے ہو، میرے پاس دولت دنیا ہو، یا رسول اللہ میرے دل میں یہ تمنا ہے سب کچھ آپ کے قدموں پر نچھاور کر دوں. پیر سے یہ دولت چھپانی نہیں چاہیے. پیر کے قدموں میں ڈھیر کر دے. اگر پیر راضی ہو گیا رب راضی ہو گیا. سچا پیر، سچا پیر یہ اللہ رب العزت کے کرم اور رحمت کا مرکز ہے. اور پھر کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ دولت لے آؤ، مال لے آؤ، جنگ میں جانا ہے. حضرت عمر فاروق کہنے لگے آج میں غالب آ جاؤں گا، آج میں بہت دولت لے کر آؤں گا. وہ آدھا مال لے کر آ گئے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر آئے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق اکبر کیا لے کر آئے ہو اور گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ جھاڑو دے کر آیا ہوں، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا ہے. قمیص کے بٹن بھی اتار لیجئے، جہاں کانٹے بنا لیجئے، اور کانٹوں سے میں نے اپنی قمیص کو بنایا، بنا ہے. یہ
کچھ لے آیا ہوں، اور ساتھ ہی یہ کہا پروانے کو سما ہے، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے، خدا کا رسول بس۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام بھائیو، ایک تیسری بات رہ گئی ہے، وہ بھی سن لیں۔ ارشاد فرمایا تیسری بات یہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، میری بیٹی ہو اور آپ کے نکاح میں آئے، میری بیٹی ہو آپ کے نکاح میں آئے، اور آپ حضرات کو اگر علم ہے نہیں تو میں بتا دیتا ہوں، مائی صاحبہ کی اس وقت عمر کتنی تھی اور حضور علیہ السلام کی عمر کتنی تھی جب نکاح ہوا ہے؟ یہ ہے پیر کی خواہش پر اپنی خواہش کو قربان کر دینا۔ اس وقت کتنی عمر تھی حضور علیہ السلام کی؟ 50 سال کی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 9 سال کی عمر تھی، اور 9 سال ہی حضور کے نکاح میں رہی۔ حضور کی عمر 63 سال ہو گئی اور مائی صاحبہ کی عمر 18 سال، اور پھر باقی زندگی رسول اللہ کی یاد میں گزار دی۔ یہ ہے مقام اور یہ ہے شان۔ ایک بات رہ گئی ہے، وہ سن لیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جمعہ پڑھنے کے لیے تیار ہو رہے تھے، غسل کر کے، اللہ مجھے معاف فرمائے ناراض نہ ہونا، یہ جمعے بھی آ رہے ہیں، رمضان بھی آ رہا ہے، لوگ دکانیں نہیں چھوڑیں گے، رات کے 12-1 بجے تک، حالانکہ رات یہ برکتوں والی ہیں، یہ رمضان کے دن بھی برکتوں والے، راتیں بھی برکتوں والی، لیکن ہم دنیا کے پیچھے نوکروں کو بھی چھٹی نہیں، آؤ، حالانکہ یہ عبادت کے دن ہے، عبادت کی راتیں۔ آپ نے غسل کیا، داڑھی مبارک کو کنگھی کی، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ جو کرما والے کا مرید ہے وہ داڑھی رکھتا ہے، پیر صاحب کہتے ہیں داڑھی رکھو، اور یہ داڑھی سنت مصطفیٰ ہے، یہ سنت ہے۔ حضور غوث پاک کی داڑھی، جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں سب یہ داڑھی سنت مبارکہ رکھتے۔ داڑھی رکھی تو اب داڑھی کو تیل لگایا، خوشبو لگائی، کنگھی کی، ایک بال زمین پر گر گیا، ایک بال زمین پر داڑھی کا، تو کیا حکم ہے ان داڑھی کے بالوں کا؟ آپ سنیں، حکم یہ ہے کہ داڑھی مبارک کا بال اور اپنے ناخن یہ اٹھاؤ اور اٹھا کر کسی اچھی سی جگہ پر دفن کر دیا جائے۔ آج یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ لے لیتے ہیں صفائی کرنے والا اور نالیوں کے اندر جاتا ہے سب۔ وہ ایک بال آپ تلاش کرتے رہے، نہ ملا، کہنے لگے کہیں جمعہ نہ حضور پر آ دیں، تشریف لے آئے مسجد میں، مدینہ پاک میں، مسجد نبوی میں۔ جب وہاں پر آئے نا تو حضور علیہ السلام کے پیچھے جمعہ پڑھا۔ جب جمعہ پڑھ لیا تو سرکار بیٹھ گئے مسجد میں اور آپ بھی بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، آپ کی سنت ایک بال مبارک داڑھی کا، وہ مجھے ملا نہیں، پتہ نہیں کہاں گر گیا۔ ابھی اتنی بات کر رہے تھے، جبریل امین آئے اور جبریل امین نے آ کر یہ کہا، یا رسول اللہ آپ اپنے مرید سے
یہ ارشاد فرما دے جب وہ مالداری سے گرا ہوا کو حکم ہوا اس کو اڑا کر لے جاؤ، ہوا اڑا کر لے گئی، ایک قبرستان میں اس کو ڈال دیا، صدیق اکبر کی داڑھی کے بال کی برکت سے سارے قبرستان کی بخشش ہو گئی۔ یہ ہے شان اور یہ ہے مقام، چاہے تو ایک اشارے سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولا تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور میرے حضرت کو بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات عطا فرمائے، اور آپ حضرات بڑے خوش قسمت ہیں، ان کا نام لیتے ہیں اور ان سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ مولا تعالیٰ ہم سب کی حضور علیہ السلام کا صدقہ، ان بزرگوں کا صدقہ حاجات کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرمائے۔